السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں بلاغی رموز و اسرار، مظاہر اور نکات جو موجود ہیں ان کو بیان کر رہا تھا۔ تو شروع سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ہم بیان کر چکے ہیں، اور آگے اہدنا الصراط المستقیم کی آیت میں بھی بلاغی رموز و اسرار موجود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ انشائیہ کا استعمال کیا ہے، صیغہ امر کا استعمال کیا ہے۔ تو یہاں علماء بلاغہ نے، علماء تفسیر نے اپنے بیانات میں بتایا ہے، اجاگر کیا ہے، واضح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ یہاں پر جملہ انشائیہ اہدنا کا استعمال کیا ہے، لیکن اس کا اصل معنی اور مفہوم جو ہے وہ دوام الہدایہ علی الصراط المستقیم مراد ہے۔ یعنی انشائیہ استعمال کر کے جملہ خبریہ، یعنی زمانہ پر مشتمل فعل استعمال کر کے اس میں دوام کا مفہوم مراد لیا ہے، کیونکہ عرب انشائیہ بول کر خبریہ بھی مراد لیتے ہیں۔ اس کی مثالیں عربی زبان میں بے شمار موجود ہیں، اور خبریہ کہہ کر انشائیہ مراد لینے کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن جملہ انشائیہ جس میں تجدد اور زمانے کا دخل ہونے کا مفہوم دیتا ہے، اس کے بجائے جملہ خبریہ کو جو دوام اور ہمیشگی کا معنی دینے والا پہلو ہوتا ہے، اس کو بلاغی علماء نے گفتگو کے اندر ترجیح دی ہے، اور اس انداز کلام کو زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہدنا کہہ کر جملہ انشائیہ استعمال ضرور کیا ہے، لیکن ہدایت جو انسانوں کو چاہیے وہ دوام کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ ہدایت چاہنے کا پہلو یہاں پر مراد ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بلاغی پہلو ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔